بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان خالد جمیل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ ناظرین، ایک زمانہ تھا جب جسٹس ملک قیوم سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے جج ہوا کرتے تھے، اور اس وقت پاکستان مسلم لیگ نواز گروپ کی حکومت ہوتی تھی، اور رات گئے قومی احتساب بیورو اس وقت نہیں ہوتا تھا، صرف احتساب بیورو ہوتا تھا، اور سیف الرحمان اس کے سربراہ ہوتے تھے۔ وہ رات کو فون کیا کرتے تھے جسٹس ملک قیوم کو، اور کہا جاتا تھا کہ میاں صاحب کی خواہش ہے کہ فوری طور کے اوپر بے نظیر یاسر زرداری کو فلاں مقدمے میں فلاں سزا دے دی جائے، اور کوئی وقت ضائع کیے بغیر ان کی اس خواہش پر عمل ہوتا تھا اور پھر ان کو سزا دے دی جاتی تھی۔ لیکن پھر بعد میں وہ آڈیو ٹیپ سامنے آئیں اور پھر ملک قیوم صاحب کو سپریم کورٹ کے جج کی حیثیت سے استعفیٰ دے کے گھر جانا پڑ گیا تھا۔ ابھی بھی وہی صورتحال ہے، اور ابھی بھی جو میاں صاحب کی خواہشات ہیں وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں، لیکن بدقسمتی سے اس بار ان کو اس قسم کے جج ابھی تک نہیں مل رہے جو ان کے منہ سے نکلے ہوئے ایک ایک لفظ کو فوری طور کے اوپر جو ہے کہ عملی جامہ پہنائے، فیصلے دیں اور مخالفین کو جیلوں میں بند کر دیا جائے، سزائیں دی جائیں۔ اس لیے اس وقت حکومت کے اندر غم و غصہ بھی، خواہ وہ پی ڈی ایم کی حکومت ہو یا نگران حکومت ہو۔ یہ نگران حکومتیں تو کیونکہ پنجاب کے پی کے اندر غیر جانبدار تو کم نظر آتی ہیں جنہوں نے الیکشن کروانا تھا، بلکہ یہ پی ڈی ایم کا ایک تسلسل ہے، بلکہ اس سے زیادہ ورسٹ تسلسل ہے، جو اس وقت جو مخالفین ہیں سیاسی، ان کو جو ہے کہ ہر طریقے سے کچلنے کے درپائے ہیں۔ تو ایسی صورتحال کے اندر وہ ان کا جو غم و غصہ ہے، جو پریشانی ہے، وہ کبھی جوڈیشل افسروں کے تبادلے کرتے ہیں، اور کبھی جو ہے کہ جو الیکشن کمیشن ہے پاکستان کے، وہ شکایت کنندہ افسر ہیں جنہوں نے توشہ خانہ کیس میں اسلام آباد میں عمران خان کے خلاف جو ہے کہ وہ درخواست دائر کی ہوئی ہے، ان کو بھی تبدیل کر دیا جاتا ہے، اور ان کی جگہ جو ہے کہ ایک نئے ڈسٹرکٹ الیکشن آفیسر جو ہے کہ وہ اسلام آباد میں تعینات کیے جاتے ہیں۔ وقاص ملک صاحب تھے پہلے، اور اب جو ہے کہ ان کی جگہ ضیاء الرحمان بنگش جو ہیں وہ تعینات کیے گئے ہیں۔ اسی طرح سے لاہور میں اب پہلے اسلام آباد کے اندر بھی ان ججز کے تبادلے کیے گئے تھے جنہوں نے انسداد دہشت گردی کے کیسز کے اندر عمران خان اور دیگر کی ضمانتیں جو ہیں کنفرمز کی تھیں۔ اسی طرح پھر جو ہے لاہور کے اندر ابھی چودھری پرویز الہی صاحب کو جن جج صاحب نے جوڈیشل مجسٹریٹ نے ریلیف دیا، اور پولیس کا موقف تھا کہ پرویز الہی کو جو ہے کہ جسمانی ریمانڈ دیا جائے مزید، لیکن یہ استدعا مسترد کی گئی، اور پھر ان کو نہ صرف ضمانت کنفرم کی گئی بلکہ ان کے رہائی کا حکم دیا گیا۔ چودھری پرویز الہی کو جیل کے اندر جو ہے کہ نہ تو ان کی رہائی کی روبکار کے اوپر عمل ہو رہا تھا، نہ ہی ان کو بی کلاس دی جا رہی تھی، تو اس حوالے سے بھی ہائی کورٹ میں بھی انہوں نے درخواست دائر کی، اور پھر لاہور ہائی کورٹ نے بھی چودھری پرویز الہی کو بڑا ریلیف دیا ہے، اور ان کے حوالے سے جو ان کی ضمانت تھی اس کو بھی کنفرم کیا، اور پھر یہ بھی کہا کہ ان کو جتنے بھی اس وقت مقدمات ہیں ان سب میں ضمانت ہو چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ابھی کسی نئے مقدمے میں ان کو گرفتار نہ کیا جائے، اور اگر کہیں ان کی گرفتاری مطلوب ہو تو پھر عدالت کو آگاہ کیا جائے، کیونکہ جس طریقے سے یہ گرفتاریاں ہو رہی ہیں، ایک مقدمے میں ضمانت ہوتی ہے، دوسرے میں گرفتاری، دوسرے میں ہوتی ہے، تو تیسرے میں نیا مقدمہ بنتا ہے، اور راتوں رات اسی ٹائم مقدمہ بنتا ہے اور پھر گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ تو اس لیے اب یہ بڑا صاف کھل کے نظر آ رہا تھا کہ حکومت جو ہے کہ یہ پریکٹیکلی ایک عملی طور کے اوپر جو ہے کہ بیڈ انٹینشنز جو ہے کہ میلافائڈی انٹینشنز جو ہیں کہ ان کی نظر آ رہی ہیں، تو اس لیے ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ دیا۔ تو اس سارے میں نگران وزیر اطلاعات نے بھی بڑے غم و غصے کا اظہار کیا تھا، اور کہا تھا جی یہ کیسے ان کا جو ہے جسمانی ریمانڈ نہیں دیا جا رہا اور ان کے جو ہے کہ ریلیف دیا جا رہا ہے۔ تو وہ جن جوڈیشل مجسٹریٹ صاحب نے، غلام مرتضیٰ ورک، جنہوں نے ان کو یہ ریلیف دیا، تو ان کا بھی فوری طور کے اوپر جو ہے لاہور سے قصور تبادلہ کر دیا گیا۔ تو یہ بڑی عجیب و غریب صورتحال ہے۔ دوسری طرف جو ہے کہ لاہور میں بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے لاہور ہائی کورٹ کے اندر۔ 9 مئی کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان کے خلاف پہلے مقدمات درج نہیں تھے اور لوگوں کو نامزد کیا گیا تھا۔ اب جب عمران خان کے دیگر مقدمات کے اندر ان کو سزا لگتا ہے کہ نہیں ہو رہی، یا ان کو ٹھوس شواہد نہیں مل رہی کہ ان کو اس طرح سے پھنسایا جائے، یا ان کو اریسٹ کیا جائے، یا ان کو سزا دی جائے، یا ان کو نااہل کیا جائے، تو پھر 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے مختلف شہروں کے اندر، مختلف تھانوں کے اندر ان کے خلاف جو ہے کہ وہ اضافی جو ہے کہ وہ دفعات لگا کر جو ضمنیاں ہوتی ہیں پولیس رپورٹ کی، ایف آئی آر کی، ان کے اندر ان کا نام ڈالا گیا اور کہا گیا جی کہ وہ اس 9 مئی میں جتنا بھی تشدد کے واقعات ہوئے ہیں، جلاؤ گھیراؤ ہوا ہے، تو اس کی منصوبہ سازی اصل میں جو ہے کہ عمران خان نے کی تھی۔ تو اس کیس حوالے سے لاہور ہائی کورٹ میں عمران خان نے ایک پٹیشن فائل کی تھی، اور اس میں یہ موقف اختیار کیا گیا تھا، ایک تو جتنے مقدمات ہیں اس کی جو ہے کہ وہ تفصیل فراہم کی جائے، اور دوسرا جو ہے کہ جتنے بھی مقدمات ہیں ان کو یکجا کیا جائے۔ یہ ایک ہی اگر کیس ہے اور وہ
ہر دوسرے شہر کے اندر مقدمہ کیا جا رہا ہے، تو یہ ممکن نہیں ہے کسی بھی ایک شخص کے لیے کہ وہ ہر تھانے میں اور ہر تفتیش کے سامنے پیش ہو سکے۔ معاملہ ایک ہی ہے تو JIT ہو اور اس کے سامنے پیش ہو جائے، ان کو یکجا کیا جائے۔ تو ابتدائی طور کے اوپر ابھی ریکارڈ جو ہے وہ پیش نہیں کیا گیا تھا، اور لیکن لاہور ہائی کورٹ نے پھر یہ ایک اس میں ڈیٹ مانگی جا رہی تھی پروسیکیوشن پنجاب گورنمنٹ کی جانب سے، لیکن پھر یہ کہا گیا جی کہ ابھی تک تو جتنے بھی مقدمات تھے اس سارے معاملے کے اندر، ان میں عبوری ضمانت عمران خان کو دی گئی ہے، اور پہلے بھی حکم تھا کہ ان کو کسی 9 مئی کے بعد جو ہے کہ سسٹم میں کسی اور نئے مقدمے میں جو ہے کہ ان کو انوالو نہ کیا جائے، لیکن اس کے باوجود وہ مقدمات درج ہو رہے تھے۔ تو ابھی ہائی کورٹ نے بھی ایک بڑا اہم فیصلہ دیا، اور فیصلہ یہی تھا کہ عمران خان کے خلاف اب تک جتنی بھی FIRs ہوئی ہیں، ان کے علاوہ کسی اور ایسے مقدمے کے اندر جس میں وہ نامزد نہیں ہے، اس میں بھی جو ہے کہ کارروائی سے روک دیا گیا، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ عدالتیں ایک طرف کسی کو بری ضمانت دے رہی ہوتی ہیں یا ریلیف دے رہی ہوتی ہیں، تو اسی مقدمے کے کسی دوسرے حوالے سے اثر نو نامزد کر کے جو ہے کارروائی شروع کر دی جاتی ہے۔ تو اس لیے یہ کہا جی کہ نیکسٹ ڈیٹ تک آپ کسی کارروائی سے نہیں مزید آگے بڑھائیں گے، اور تمام ڈیٹیل جو ہے وہ ہائی کورٹ کو فراہم کی جائے گی مقدمات کی وہ ساری۔ تو اس لیے اب یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ ان مقدمات کے اندر نہ تو کوئی ٹھوس شواہد ہے، نہ کوئی ثبوت ہے، صرف اور صرف کوشش یہ کی جا رہی تھی کہ عمران خان کو جو ہے کہ جلد سے جلد جو ہے ملٹری ٹرائل ان کا کیا جائے، ملٹری کورٹس کے اندر ان کے حوالے کیا جائے، لیکن وہ معاملہ بھی کیونکہ سپریم کورٹ کے سامنے زیر سماعت ہے، اور سپریم کورٹ نے بھی اس کی جو 6 رکنی بینچ تھا اس کی 18 جولائی کو صبح 11:30 بجے جو ہے اس کی سماعت مقرر کر دی ہے، تو وہ معاملہ بھی ابھی کسی کروٹ بیٹھے گا۔ لیکن اس وقت جو ٹرائل کورٹس ہیں یا ہائی کورٹ ہیں، ان تمام جگہوں سے عمران خان کو بڑا واضح طور کے اوپر جو ہے نظر آ رہا ہے کہ ان کو کلین چٹ ملی ہوئی ہے، ابھی ان کی گرفتاری جو ہے کہ وہ خواب پورا نہیں ہو رہا۔ جیسے ہی ادھر سے یہ فیصلے آئے ہیں تو اس کے بعد فوری طور کے اوپر نیب نے پھر ایک نیا نوٹس جاری کر دیا عمران خان کو، اور 17 جولائی کو صبح 10:30 بجے جو ہے کہ وہ پنڈی نیب کے دفتر ان کو طلب کر لیا گیا ہے، اور کہا گیا جی کہ نیب نے JIT بنا دیا ہے کہ اس کے سامنے پیش ہوں، ان کے خلاف جو انکوائری تھی اس کو انویسٹیگیشن میں بدل دیا گیا ہے۔ اور ان حالات کے اندر ایک اور جو بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، وہ ابھی اسلام آباد کے سیشن کورٹ نے ایک فیصلہ دیا، اور یہ بھی PTI کے خیبر پختونخوا کے لیڈر ہیں شہرام ترکئی، ان کے چچا کے گھر پہ اسلام آباد پولیس نے چھاپا مارا تھا، وہ گھر پہ نہیں تھے، اس حج پہ گئے ہوئے تھے سارے لوگ، ان کے گھر کے اندر گھس کے توڑ پھوڑ کی، CCTV کیمرے توڑے، اس کا ریکارڈ لے گئے، پھر ان کا جو لاکرز تھے ان کو کاٹ کر ان کے اندر سے کیش، نقدی اور زیورات جو ہے وہ اٹھا کے لے گئے ہیں۔ تو اس سلسلے میں ایک درخواست دی گئی تھی اسلام آباد میں، اور پھر اسلام آباد کی جو سیشن کورٹ ہے اس نے ابھی تھانہ کوسار کے SHO کو یہ حکم دیا ہے کہ IG اسلام آباد اور جو دیگر ذمہ داران پولیس افسر ہیں جنہوں نے یہ سارا آپریشن کیا تھا، ان کے خلاف جو ہے کہ وہ ڈکیتی کا اور اس واردات کا مقدمہ درج کیا جائے۔ مقدمہ درج ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا، لیکن یہ بڑا ایک واضح اشارہ ہے کہ اگر پولیس اپنی حدودوں کی جو کراس کرے گی اور غیر قانونی کارروائیاں کرے گی تو پھر ان کو جو ہے مقدمات کا سامنا کرنا پڑے گا، اور عدالت بظاہر جو ہے کہ وہ اب سیدھی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ وہ کسی طور کے اوپر ان کو ریلیف دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو ایسی ساری صورتحال کے اندر ایک اور بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جب پاکستان کے اندر الیکشن کے حوالے سے IMF کی امداد اور دوست ممالک کی جو فنڈنگ کے حوالے سے اور دوست ممالک کا دباؤ جو مسلسل آ رہا ہے، جس کی وجہ سے پرائم منسٹر کو اعلان بھی کرنا پڑا کہ الیکشن وقت پر ہوں گے، نگران حکومت اگلے مہینے آ جائے گی۔ ابھی یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ جو یہ پلان تھا کہ حکومت جو ہے کہ قبل از وقت تحلیل کی جائے 1 ہفتہ پہلے، اور پھر یہ 90 دن لیے جائیں الیکشن کمپین کے لیے، اب یہ اطلاعات بھی آ رہی ہیں کہ شاید حکومت کے اندر سے اور کچھ بہر سے یہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ 12 اگست تک اس اسمبلی کی مدت پوری کی جائے، اور پھر اس کے بعد 60 دن کے اندر یعنی کہ 10 اکتوبر سے پہلے الیکشن کروائے جائیں، اور 8 اکتوبر کی ڈیٹ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، وزارت دفاع نے، وزارت داخلہ نے یہ پہلے ہی سپریم کورٹ آف پاکستان کو، جب پنجاب کے الیکشن تھے، KP کے الیکشن کیس تھا، تو اس کے اندر 8 اکتوبر تاریخ دی ہوئی تھی۔ تو اب ان حالات میں جہاں پہ سارے دوست ممالک نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے تھے مالی امداد فراہمی کے لیے، جب تک سیاسی استحکام نہیں ہوتا آپ کو مدد نہیں کی جائے گی، ایسے حالات کے اندر آرمی چیف جنرل عاصم منیر جو ہے وہ اچانک ایران کے 2 روزہ دورے پر تہران پہنچ گئے ہیں، جہاں پہ وہ ایرانی عسکری اور ان کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے ان سے ملاقاتیں کریں گے، بائی لیٹرل ریلیشن ہے، سیکورٹی اسٹرینتھن ہے، پاک افغان بارڈر کے اوپر جو ہے کہ کئی پیچیدگی ہیں ان کو بہتر کرنے کے لیے، اور 2 طرفہ دفاعی تعاون اور جو باقی معاملات ہیں، اکنامک ٹریڈ کوآپریشن ہے، وہ اس ایجنڈے کے اوپر شامل ہے۔ لیکن ان حالات کے اندر جب پاکستان کو، جس میں پہلے کہا کہ بڑے مخصوص قسم کے
بین الاقوامی اور دوست ممالک کی طرف سے جو ہے کہ وہ حالات کا سامنا ہے. اس لیے ان حالات میں آرمی چیف کے اس دورے کو بڑی اہمیت کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے. تو لیٹس سی یہ 2 روزہ دورہ کمپلیٹ ہوتا ہے تو اس کے بعد سامنے کیا تفصیلات آتی ہیں آپ کو اگر کرتے رہیں گے. آج تک کے لیے اتنا ہی. خالد جمیل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.